آپ دیکھ رہے ہیں مفہوم القرآن، سورہ آل عمران، رکوع نمبر 15۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ میں نے محمد بن عبداللہ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ تمہارے معبود نہیں ہیں۔ میں ان سے پہلے بھی دنیا میں اپنے رسول بھیج چکا ہوں۔ میرا رسول شہید ہو جانے یا زندگی کی مدت ختم ہونے پر میرے حضور حاضر ہو جائے تو کیا تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم اپنے پرانے دین پر واپس چلے جاؤ گے؟ کیا میرے رسول کی اپنے درمیان موجودگی تک ہی تم میرے دین پر قائم رہو گے؟ یاد رکھو، اگر تم میں سے کوئی اپنی ایڑیوں پر پھرا یعنی پرانے دین پر واپس لوٹ گیا تو میرا کچھ نقصان نہیں کرو گے، البتہ تم اپنے لیے جہنم ضرور کما لو گے۔ میرے دین پر قائم رہتے ہوئے شکر ادا کرنے والوں کو بہت جلد میں بہترین بدلہ دوں گا۔ وضاحت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو تمام مسلمان شدید صدمے میں تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور کہنے لگے، تم میں سے جس نے کہا کہ اللہ کا رسول وصال فرما گیا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر بن ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے یہ آیت مبارکہ پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، مجھے ایسے لگا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں 1,24,000 نبی اور 315 رسول بھیجے۔ اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ میں یہ بھی واضح فرماتا ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ کے رسول اور نبی بھی دنیا میں ایک مقررہ مدت کے لیے آتے رہے اور یہ مہلت ختم ہونے پر اللہ کے حضور حاضر ہوتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن ظاہری طور پر دنیا میں قیام تقریباً 63 سال ہے۔ شان نزول: احد کی جنگ میں جب مسلمانوں کے قدم اکھڑے تو اس وقت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی۔ عبداللہ بن قمیہ اپنی صفوں میں جا کر فخریہ اعلان کرنے لگا، میں نے محمد کو قتل کر دیا۔ یہ خبر فوراً ہی میدان جنگ میں پھیل گئی۔ تیر اندازوں کی غلطی کے بعد مسلمان فوج میں افراتفری پھیل چکی تھی۔ اس خبر نے مسلمان فوج کے حوصلے توڑ دیے اور ان کی افراتفری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس صورتحال میں کچھ مسلمانوں نے یہ سوچتے ہوئے کہ رسول اللہ کے بعد زندگی کا کیا مقصد، میدان جنگ سے واپس جانا شروع کر دیا۔ ان کے خیال میں رسول اللہ کے بعد زندہ رہنا بیکار تھا۔ کچھ لوگ کہنے لگے، چلو ہم عبداللہ بن ابی کے پاس چل کر اسے ابو سفیان سے پناہ لینے کی درخواست کریں۔ کچھ کہنے لگے، محمد اگر اللہ کے رسول ہوتے تو قتل کیسے ہوتے؟ چلو ہم واپس اپنے پرانے دین پر لوٹ چلیں۔ اس صورتحال میں انس بن نضر نے کہا، جس مقصد کے لیے رسول اللہ نے جان دی ان کا رب تو زندہ ہے، ہم بھی اپنا سر قربان کریں۔ یہ کہہ کر دشمن پر حملہ آور ہوئے اور بے جگری سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل کیا۔ اللہ نے یہاں وضاحت کر دی کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اللہ نے دنیاوی زندگی میں ایک خاص مدت کے لیے بھیجا ہے۔ ان کی رسالت اور دین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ میں نے موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اپنے وقت سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا۔ جب میرا حکم آ جائے تو انسان کی موت واقع ہوتی ہے۔ میرا قانون ہے کہ میں دنیا چاہنے والوں کو دنیا عطا کر دیتا ہوں اور آخرت کی خواہش کرنے والوں کو آخرت۔ میں شکر ادا کرنے والوں کو بہت جلد بہترین بدلے سے نوازوں گا۔ وضاحت: اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں انسانوں میں پائے جانے والے موت کے فطری خوف کا ذکر کرتے ہوئے سمجھایا ہے کہ زندگی کی ایک مدت ہے جس سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں راہ دکھائی ہے کہ دنیا کی خواہش رکھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی خواہش رکھنے والے کے لیے آخرت ہے۔ احد کی جنگ میں قریش ابتدائی نقصان کے بعد سنبھلے اور مسلمانوں کا بہت نقصان کرنے میں کامیاب رہنے کے باوجود فتح حاصل کیے بغیر میدان جنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ دنیا کی جنگی تاریخ میں یہ ایک انوکھا واقعہ ہے۔ اللہ نے قریش کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ وہ مضبوط صورتحال میں بھی میدان جنگ چھوڑ کر چلے گئے
اور بعد میں اس پر پچھتاتے رہے۔ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ میں نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر قوم میں رسول اور نبی بھیجے۔ رسول اور نبی بھیجنے کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد رسول اللہ پر ختم ہوا۔ اس دوران میرے رسول اور نبی لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے رہے۔ انہیں دنیا میں رہتے ہوئے میری راہ پر چلتے ہوئے بہت سی مشکلات بھی پیش آئیں، جس میں انہوں نے جہاد کیا۔ میرے نبی اور ان پر ایمان لانے والے مشکلات آنے پر قائم رہے۔ انہوں نے کمزوری دکھائی نہ دشمن سے ڈرے۔ انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ بے شک میں حق سچ پر قائم رہتے ہوئے صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ وضاحت: احد کی صورتحال کے بعد ان لوگوں کو جو افراتفری پھیلنے، دشمن کے حاوی ہونے اور رسول اللہ کی شہادت کی خبر سن کر میدان جنگ چھوڑ کر جانے لگے، وہ لوگ جو عبداللہ بن ابی کے پاس جانے اور اپنا دین چھوڑنے کا سوچنے لگے، انہیں گزرے ہوئے نبیوں، رسولوں اور ان کے ساتھیوں کے حالات بتائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صبر و استقامت دکھانے والوں کو اللہ کی محبت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ مشکل صورتحال میں یہ لوگ کہتے تھے، ہمارے رب ہماری غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ بخش دیجئے۔ ہمارے معاملات میں ہم میں سے جو کمی بیشی ہو گئی ہو، تیری رحمت سے ہمیں معافی مل جائے۔ ہمیں انکار کرنے والا اور حق کے دشمنوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کی توفیق مل جائے۔ ہمارے رب ہمیں دشمن پر فتح نصیب ہو جائے۔ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ جو لوگ میری محبت اور اطاعت میں زندگی گزارتے، مشکل آنے پر صبر کرتے اور مجھ سے مدد مانگتے رہے، میں نے انہیں دنیا میں بھی انعامات سے نوازا اور آخرت میں ان کے لیے میرے پاس بہترین بدلہ ہے۔ میں اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ آگہی: یہاں سورہ آل عمران کا 15واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 5 آیات بینات ہیں۔ اب ہم اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر بن ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک نام حضرت ابو بکر بن ابو قحافہ ہے۔ آپ کا پورا نام عبداللہ بن عثمان اور قبیلہ بنی تیم ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے پہلے 3 لوگوں میں سے ایک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جسے بھی ایمان کی دعوت دی اس نے کچھ سوچ بچار کی اور اس کے لیے وقت مانگا سوائے ابو بکر کے۔ آپ اور آپ کے والد دونوں ہی اپنی اپنی کنیتوں سے مشہور ہوئے۔ انہیں یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ ہی عطا کرے گا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں ایک نام حضرت مصعب بن عمیر کا ہے۔ آپ رسول اللہ کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کے داماد اور تعلق بنی عبد الدار سے ہے۔ مصعب کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ رسول اللہ نے آپ کو ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں لوگوں کو دین اور قرآن سکھانے کے لیے بھیجا۔ آپ بہت ناز و نعم میں پلے، لیکن رسول اللہ پر ایمان لانے پر گھر والوں نے سب کچھ چھین کر آپ کو گھر سے نکال دیا۔ یوں مصعب نے بہت مشکل حالات دیکھے۔ بدر اور احد کی جنگ میں مسلمان فوج کا علم مصعب کے پاس رہا۔ احد میں شہید ہوئے تو آپ کے جسم کی بے حرمتی کرتے ہوئے ہندہ بنت عتبہ نے آپ کی ناک اور کان کاٹ لیے۔ دفن کرتے ہوئے آپ کے لیے صرف ایک چادر تھی جس سے سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھلا رہ جاتا۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے رسول اللہ حج پر آنے والے لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے۔ مختلف سالوں میں 15 وفود میں سے کوئی ایمان نہ لایا۔
آخر کار سن 11 نبوی میں 16ویں وفد میں سے بنی خزرج سے تعلق رکھنے والے اسعد پہلے شخص ہیں جو ہجرت سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لائے۔ اسعد اپنے قبیلے بنی نجار کے سردار تھے۔ سن 12 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے آنے والے 72 لوگوں میں سے 12 کو نقیب مقرر کیا۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسد کو ان نقیبوں میں سے سردار نقیب بھی مقرر کیا۔ اسد تمام نقیبوں میں سے کم عمر تھے۔ اب ہجرت کے پہلے سال وفات پا گئے اور بقیع میں دفن کیے گئے۔ بقیع میں دفن ہونے والے سب سے پہلے انصاری اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بنی نجار مدینہ منورہ میں آباد بنی خزرج کی ایک شاخ بنی نجار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پردادی سلمہ بنت عمر کا تعلق بنی نجار سے ہے۔ یوں یہ قبیلہ رسول اللہ کے دادا عبد المطلب بن ہاشم کا ننیال ہے۔ یار غار اللہ کے حکم پر رسول اللہ نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ رسول اللہ مکے سے نکل کر مدینہ منورہ جانے کے بجائے جنوب میں موجود غار ثور میں گئے اور وہاں 3 راتیں رکے۔ حضرت ابو بکر بن ابو قحافہ رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ یہ بہت مشکل وقت تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی خدمت کی اور آپ پر جان نچھاور کرنے کو تیار رہتے تھے۔ ایک موقع پر قریش رسول اللہ کو ڈھونڈتے ہوئے غار ثور تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ کی فکر ہوئی تو اللہ نے وحی نازل کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثاری اور مشکل وقت میں غار میں موجودگی کی وجہ سے آپ کو یار غار کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یار غار ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ غار ثور مکہ مکرمہ سے تقریباً 9 کلومیٹر دور 1450 فٹ اونچے پہاڑ میں ایک غار واقع ہے جسے غار ثور کہتے ہیں۔ ہجرت کرتے ہوئے رسول اللہ نے یہاں رکنے کا فیصلہ کیا۔ غار کی لمبائی 4 میٹر اور چوڑائی 2.5 میٹر ہے۔ یہ بہت اونچا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ پر چڑھنا بہت ہی مشکل ہے۔ اندھیری رات میں یہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ نکیلے پتھر نظر نہیں آتے اور پاؤں زخمی ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ زہریلے کیڑے بھی پائے جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ ہجرت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 راتیں اس غار میں گزاری۔ اس غار میں اللہ کی وحی بھی نازل ہوئی۔